الشیطان الرجیم شکی رجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم الثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجس امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ مجلس کا وارث ممبر کا وارث ماتم کا وارث زنجیر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، واجب الاحترام ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں آپ کے ہر دل عزیز پسندیدہ چینل اجر رسالت کے ذریعے آپ تک مختلف حوالوں سے پیغام آل محمد پہنچا رہے ہیں، اور خصوصاً معرفت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کہ جس کی آج غالباً 11ویں 12ویں نشست ہے، اس ضمن میں آپ سے ہم مخاطب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شوال اور خاص طور پہ 10-11 شوال یہ دن اگر لوگ مطالعہ کر بیٹھے ہیں تو وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں، یہ حقیقت میں عاشورہ سے کم دن نہیں ہے۔ اس شہنشاہ معظم کی غیبت کا آغاز ہوا ہے کہ جس سلطان کے ساتھ جب غیبت اختیار فرمائی صرف ایک والدہ، ایک ہمشیر، بس چند غلام اور چند کنیزیں جنہوں نے امام زمان علیہ السلام کو اس حالت میں رخصت کیا۔ میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا، اور شکر گزار ہوں آپ سامعین کا کہ جو آپ سوالات کر کے ہم جیسوں کو مزید تحقیق کا موقع دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت سوالات، شاید آپ کو یاد ہو میں نے شروع کے پروگرامز میں عرض کیا تھا، میں نہ تنقید سے گھبراتا ہوں، نہ کسی کے ایسے جملوں سے گھبراتا ہوں جو ظاہراً میرے نفس کو اچھے نہ لگتے ہوں۔ نہیں، ہر ایک بندے کو بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ جو بندہ جو بات کرے گا یقیناً اپنے ظرف کے مطابق کرے گا، اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں اس پہ جواب انشاءاللہ بتصدق کے چہاردہ معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے
پیش کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ کے سوالات میں سے ایک نہیں کافی سوالات جو کہ میں چاہ رہا ہوں میں آخری میں روشنی ڈالوں، مگر ایک سوال پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک طفیل خان صاحب نے کیا تھا، بہت اہم سوال تھا، وہ میں نے اپنے پاس نوٹ کیا ہے۔ جو بھی ہیں ہمارے ممبر ہیں اجر رسالت کے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا جب میں نے عید کے حوالے سے ایک تفصیلاً گفتگو میں عرض کیا تھا کہ عید کوئی شک نہیں، نماز عید پڑھ رہے ہیں لوگ، پڑھا رہے ہیں، حکم ہے ادائیگی کر رہے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جو نماز عید کے بعد اگر عزاداری کا قیام پسند کر رہے ہیں، عزاداری کا قیام کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی کیفیت عشق، کیفیت محبت جو کہ اس مقام تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ ان کو خوشیاں آگے ایک ماند پڑی نظر آتی ہے۔ یعنی میں نے عید کے پروگرام میں جو میں نے کیا تھا اس پہ عید پہ میں نے تفصیلی روشنی ڈالی تھی، شاید یاد ہو سامعین کو، کہ مخالفت نہیں کی میں نے کہ عید نہ مناؤ، میں نے ضرور عرض کیا تھا کہ آپ جس انداز میں جتنا آپ کر رہے ہیں ضرور کیجئے، مگر حقیقی عید چھپی ہے ہماری ظہور امام زمان علیہ السلام میں، جو کہ ایک لامتناہی عید ہوگی، نہ ختم ہونے والی خوشی ہوگی، بہت طویل ہوگی، جس کا اظہار ہم اپنی دعاؤں میں بھی کرتے ہیں، ارزا کا تاون وتمتعہ فیہا طویلا۔ آپ میرا پچھلا پروگرام دیکھ لیجئے گا، اس پہ میں نے اس پہ کافی روشنی ڈالی، اور عید کے حوالے سے ایک دو اور بھی سوالات تھے۔ اگر آپ ایک دفعہ میری گزارش پر پچھلا پروگرام دوبارہ دیکھ لیں تو آپ کو آپ کے سوالات کے جواب مل جائیں گے، مگر طفیل خان صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی، میں چاہتا ہوں ان کی دہرا کے میں ان کا ایک جواب دے کے میں پھر غیبت کے موضوع پہ بات کا آغاز کروں۔ انہوں نے کہا تھا دین آپ کی خواہشات کے تابع نہیں، دین میں جو حکم ہوا ہے وہ کرو، جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں رک جاؤ، الفاظ کے ہیر پھیر سے دین کی حقیقت نہیں بدلتی۔ بہت خوب، بالکل ٹھیک کہا ہے، ہمیں اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے، جو حکم ہوا ہے وہ کرو۔ مگر میں طفیل خان صاحب کو ایک چھوٹی سی سوچ دینے لگا ہوں، چھوٹی سی تحقیق کا ایک موقع دینے لگا ہوں۔ طفیل خان صاحب آئیے چلتے ہیں اس موقع پر۔ پہلے یہاں ایک بات ادھر جانے سے پہلے عرض کرتا جاؤں، آپ کی شرع شریعت میں اپنے جسم کو تکلیف دینے کے کیا نقصانات اور گناہ ہیں، پہلے آپ اس چیز کا ادراک کیجئے گا ضرور، کہ جس نے اپنے جسم کو تکلیف دی اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کا پہلے ادراک کیجئے گا۔ آئیے پھر میں لے چلتا ہوں جناب اویس کرنی کے اس فعل پر کہ جنہوں نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آپ کو اس لیول پہ لا کھڑا کیا، ایک دانت نہیں اپنی پوری بدپیسی نکال کے صرف محبت رسول میں انہوں نے نکال کے رکھ دی۔ اب یہاں مجھے اب تک جو میں نے تحقیق کی ہے، بڑے محبت کے اور پیار کے انداز میں آپ کی خدمت میں جواب آپ پھر سوال کیجئے گا، جو بات سمجھنا ہے ضرور کیجئے گا۔ مجھے کسی کتاب میں ایسی کوئی حدیث، ایسا کوئی فرمان ابھی تک نہیں ملا۔ ہاں اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور کمنٹس میں شیئر کیجئے گا کہ جس میں ختمی مرتبہ امام الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار نے منع فرمایا ہو کہ جو ایسے کرنی نے جو کام کیا ہے اس نے غلط کیا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جسم کو جو تکلیف دی ہے، اپنی بدتیسی توڑ دی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دین میں اس کا حکم نہیں ہے، کیونکہ دین جو حکم ہے وہی کرنے کا ہے، جہاں رکن ہے وہاں رک جانے کا حکم ہے، یہ اس نے غلط کیا ہے۔ مگر ایسی کوئی بات ابھی تک میں نے اہل سنت کتب میں اب تک جو میں مطالعہ کر چکا ہوں اس میں نے اپنے برادران اہل سنت کی کسی بھی کتب میں ایسی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی جس میں سرکار نے بجائے اس کے کہ ایسی کوئی بات ہو، سرکار نے ان کے لیے جو انعامات کی کریمی فرمائی وہ برادران اہل سنت نے بھی لکھا کہ ان کے جتنے جانور، جتنی بھیڑیں ہیں، ان کے بھیڑوں کے بال کے برابر پروردگار مسلمانوں کو بخشے گا۔ یہ برادران اہل سنت کی کتب میں موجود ہے۔ بھئی کیا کمال تھا، صحابہ تو اور بھی تھے، حقیقت میں ان کا کمال کیا ہے؟ یقیناً ان کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا، کہنا اور ہے کرنا اور ہے۔ یہ صحابہ میں ان کا مقام کیا بات ہے، ہر صحابی کا اپنا اپنا درجہ، اپنا اپنا مقام ضرور موجود ہے، مگر جناب اویس کرنی ان کی کیا کمال سوچ ہے
ان کے لیے سرکار نے کوئی حدیث کوئی فرمان صادر نہیں فرمایا کہ تو نے جسم کو تکلیف دی، تو نے جسم میں اپنے بتیسی توڑ دی، تو اب کھائے گا کیسے، اب پیے گا کیسے، تو نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو نے زیادتی کی، ایسا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا کوئی جملہ ہمیں نہیں ملتا۔ اب دین میں تو حکم ہے نا جو کرنے کا وہ کیا جائے، مگر جہاں یہ معاملہ آ جائے اسی ضمن میں آپ کو کربلا لے چلوں۔ کربلا میں کیا کمال معیارات ہیں، آپ کربلا میں دیکھیں کربلا کی جنگ کو باضمیر افراد حق اور باطل کی جنگ کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو اس پورے سلسلے کو حق کہتے ہیں، سرکار حسین بادشاہ کے ہر فرمان کو حق کہتے ہیں، سرکار کے ہر فعل کو حق کہتے ہیں، سرکار کے ہر امر کو حق کہتے ہیں، سرکار کے ہر انکار کو باطل کہتے ہیں۔ جو سرکار نے منع فرما دیا وہ باطل ہے۔ کوئی بھی اہل ضمیر باضمیر انسان امام حسین علیہ السلام کی کسی بھی فرمان کسی بھی فعل کو نعوذ باللہ کوئی دوسرے معنوں میں نہیں سوچتا۔ سرکار کی خدمت میں ایسے کربلا کے واقعات موجود ہیں کہ جن میں کنیزان میں سے جناب وہب بن عبداللہ کلبی جو کہ عیسائی تھا، جو کہ غازریہ کی بستی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا جب گزر ہوا، یہ کربلا کے جب واقعات میں عرض کروں گا اس ضمن میں تفصیلاً ان پہ بھی روشنی ڈالوں گا، مگر صرف اتنا سا عرض کرتا ہوں جب کریم کربلا امام حسین علیہ السلام نے اپنا نیزہ زمین پہ مار کے چشمہ برآمد فرمایا، یہ گھر کا گھر حیران تھا، کیونکہ جناب وہب بن عبداللہ کلبی پانی کی تلاش میں نکلے تھے، واپس آئے، ماں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے بتایا اس طرح سارا معاملہ ہے۔ ایک ہستی تشریف لائے تھے، انہوں نے شفقت کریمی فرمائی اور وہ ایک فرمان صادر کر گئے کہ وہب کو کہنا 10 محرم کو کربلا میں تمہارا انتظار کروں گا۔ واقعہ سارا میں بیان نہیں کر سکتا چونکہ آج غیبت کا موضوع ہے، میں اس پہ تفصیلی روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ جب جناب وہب بن عبداللہ کلبی پہنچے، ان کی والدہ جناب قمر سلام اللہ علیہ، انہوں نے بیٹے کی شہادت کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جنگ کی اجازت لی تھی۔ برادران اہل سنت نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے، جنگ کی اجازت لی تھی، امام حسین علیہ السلام ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے۔ سرکار نے فرمایا ہمارے نانے کے دین میں عورت پہ جہاد ساکت ہے، اس لیے وہاں ایک کمال جملہ کہا تھا جسے تاریخ نے اپنے خوبصورت الفاظ میں سمیٹ کے سنبھال کے محفوظ کر لیا۔ اس نے کہا تھا سرکار اس وقت دین کی خوبصورت تصویر اور حقیقی تصویر آپ ہیں، اس وقت پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین آپ ہیں۔ سرکار اس حالت میں کہ جب دشمنوں میں آپ گھیرے ہیں، چاروں طرف تیروں تلواروں کی برسات ہے، سرکار اس حالت میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتی، سرکار اس وقت دین آپ ہیں، سرکار آپ جانے آپ کے نانے کا دین جانے، سرکار میں نے آپ پر قربان ہونا ہی۔ اور خیمے کی چوب اٹھا کے جس طرح اس نے جنگ کی، اسی طرح جناب وہب کی بیوی نے جنگ کی۔ اب ان باتوں پہ اگر میں چلا گیا، باتیں ایک نہیں ہمارے سامنے کئی آ جاتی ہیں، تو لہٰذا کوشش کیجئے، مخالفت برائے مخالفت، ضد برائے ضد کسی بھی بات کا علاج نہیں ہوتا۔ آپ آرام سے ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں۔ حکم ہوتا ہے، حکم سے جو انکار کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور سوچئے گا، واقعہ کربلا سے پہلے بھی عیدیں ہوئی تھی، یقیناً عیدیں کب سے چلتی آ رہی ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر واقعہ کربلا کے بعد کی جو عیدیں ہیں وہاں ائمہ کی کیفیات کیا ہوتی تھی، اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا کہ کس معصوم کو کوئی ملنے گیا اس وقت امام کی کیفیت کیا تھی، اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا، غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا، ایک لمحہ فکریہ ہے، کوشش کیجئے گا، پازیٹیو ہو کے سوچئے گا، نیگیٹو نہ سوچئے گا، ورنہ نیگیٹو سوچیں گے تو بات ایک نیگیٹو سوچیں گے 10 اور 20 اور 100 باتیں نیگیٹو اور نکل آئیں گی۔ کوئی شک نہیں دین ہمارے تابع نہیں، دین حکم کے تابع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خوشی کا دن ہے، مگر دیکھیں تو صحیح کتنی چھوٹی سی خوشی ہے۔ میں نے اس بات پہ بھی گفتگو کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کتنی شارٹیسٹ خوشی ہے جو صبح سے شروع ہوتی ہے، جس کی تیاری پہلی رمضان سے شروع ہوتی ہے، 30 رمضان تک تیاری رہتی ہے ہر قسم کی، مگر کتنی چھوٹی سی خوشی ہوتی ہے، صبح شروع ہوتی ہے شام کو ختم ہوتی ہے۔ یہ عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن، یہ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس خوشی کو بڑھایا جائے۔ یہ کوشش کیجیے گا، ضرور عید منائیے، ضرور نماز پڑھیے،
مگر دیکھیے کہ آپ کی حقیقت میں روح ترسی ہے، پیاسی ہے خوشیوں کی. کبھی آپ اکیلا بیٹھ کے دیکھیے گا، سوچئے گا آپ کی روح، ہر انسان کی، ہر ذی روح کی روح پیاسی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے مسرت و شادمانی. دیکھیں جس طرح بات موضوع نہیں ہے میرا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں اس پہ بات کروں، وغیرہ دیکھیں کسی بندے کا پرائز بانڈ نکل آتا ہے، ایک دم کتنی خوشی ہوتی ہے، مگر وہ خوشی کتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے کہ جب وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. یہ کیسی خوشی تھی، کتنی شارٹیسٹ خوشی تھی، اور یہ کیسی خوشی تھی جس سے صرف وہ ہی مستفید ہوا اور تھوڑے لمحے کے لیے ہوا. اس کا مایوس ہو جانا، چھوٹی سی خوشی کے بعد مایوس ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے اس کی روح ایک طویل خوشیوں کی تلاش میں ہے. میرا کہنے کا بھی دراصل یہ مقصد تھا کہ آئیے اس طویل خوشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، انتظار کریں، تاکہ جب وہ ذات اقدس، جب وہ خوشیوں کا ناخدا جب تشریف لے کے آئے، روح زمین پر ابدی بہاریں آئیں، عرصہ کاتا وربتمت فیہا طویلہ کی حقیقی تصویر ہمارے سامنے ہو. اور اللہ کرے روح زمین کے تمام انسان، میں نے یہ نہیں کہا مسلمان، روح زمین کے تمام انسان، بکھری ہوئی انسانیت یکجا ہو کے اس سردار کو لبیک کہتے ہوئے اس کے استقبال میں شامل. بات میں تھوڑی سی عرض کر دوں غیبت کے حوالے سے، چونکہ آج موضوع ہمارا یہی ہے. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ غیبت کیا ہے، امام نے غیبت کیوں اختیار کی، اور برادران اہل سنت جو کہ اس انتظار میں ہیں، اس یقین کے ساتھ ہیں کہ مہدی آئے گا، مگر اس انتظار میں ہے وہ پیدا ہوگا. اگر وہ آئے گا تو یقیناً ہمارے اس ضمن میں غیبت کا ایک بہت بڑا ٹاپک موجود ہے، اور غیبت ایک حقیقت کی شکل میں موجود ہے. مگر برادران اہل سنت کا اس پہ متفق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ان کے مطابق ابھی سرکار نے پیدا ہونا. کوئی بات نہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہمیشہ ہم نے مثبت سوچنا ہے. ہمارے مطابق 255 ہجری امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف دنیا میں گود امام حسن عسکری علیہ السلام میں تشریف لے آئے. 5 سال کے سن میں سرکار کے بابا کی شہادت کے بعد، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سرکار کی غیبت کا آغاز ہوا. اور غیبت کے ضمن میں بھی بڑی خوبصورت بات عرفا نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں غیبت 2 ہے اور حقیقت ہے. غیبت صغرا یعنی چھوٹی غیبت، غیبت کبرا طویل غیبت. یہاں پھر ایک بات روک کے عرض کرتا جاؤں. اسی طرح وہ کہتے ہیں ظہور بھی امام زمان علیہ السلام کے 2 سلسلوں پر مشتمل ہے، ایک ظہور اصغر، ایک ظہور اکبر. جس طرح غیبت صغرا ایک چھوٹی غیبت یعنی ایک کم پیریڈ کی غیبت، یعنی ایسی غیبت جس میں سرکار کا اپنے خواص کے ساتھ، اپنے سفیروں کے ساتھ رابطہ اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کے ساتھ رابطہ موجود رہا. اور غیبت کبرا جو کہ ایک طویل، وہ تب تک قائم رہے گی جب تک قائم کا خروج کا اعلان نہیں ہو جاتا. غیبت صغرا کا جو ڈیوریشن ہے، جو وقت ہے 70 73 یا 75 سال ہے. اس کے بعد غیبت کبرا کا آغاز جو کہ تاحال جاری ہے. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا ظہور کو بھی عرفا نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ظہور اصغر اور ظہور اکبر. وہ کہتے ہیں جس طرح، بلکہ میں پہلے یہ سمجھاتا جاؤں تاکہ بات پوری طریقے سے پہنچ جائے. غیبت کبرا کو اندھیری رات سے تشبیہ دی گئی ہے. ایسی اندھیری رات کہ جس میں مختلف قسم کے جانوروں کے نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے. جانور سے مراد خونخوار درندے، جانور سے مراد سانپ بچھو، جانوروں سے مراد ایسی چیزیں جو کہ انسان کے لیے مہلک ہیں، انسان کے جسم کے لیے، انسان کی روح کے لیے، انسان کے عقیدوں کے لیے، انسان کے اس سلسلوں کے لیے جس پہ وہ سفر کر رہا ہے. غیبت کبرا یعنی وہ تشبیہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دن کا اختتام اور رات کا آغاز، یہ جو شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، یعنی یہ مغربین کا وقت، عصر کے بعد عشاء تک کا وقت، اس کو وہ کہتے ہیں یہ غیبت صغرا ہے. عشاء سے لے کر صبح صادق تک یہ ایک طویل رات، وہ کہتے ہیں غیبت کبرا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں صبح صادق سے، یعنی روشنی ہلکی سی نمودار ہوتی ہے
اور سورج کے نکلنے سے پہلے تک، اس کو وہ کہتے ہیں ظہور اصغر، اور پھر شمس کا بلکہ الشمس کا طلوع ہو جانا اور سورج کا طلوع ہو کے پورے آب و تاب کے ساتھ چمکنا، وہ کہتے ہیں یہ ظہور اکبر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا یہ آپ کیسی خوبصورت تشبیہ تو آپ نے دی، مگر یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں، جب صبح طلوع ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پرندے چہچہانا شروع کرتے ہیں اور پھر سورج کے نکلنے تک مسلسل چہچہاتے رہتے ہیں، ہر درخت پہ، ہر پیڑ پہ، ہر گھر کے چھت پہ، ہر جگہ پہ چہچہاتے ہیں، اور جب سورج نکل آتے ہیں تو پھر پرندوں کا اس طرح کا چہچہانا بند ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی، وہ کہتے ہیں کہ یہ پرندوں کا چہچہانا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ روئے زمین پر نعرہ الاجل کا بلند ہونا، ذکر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فارغ شریف کا بہت زیادہ ہو جانا، لوگوں کی زبانوں پہ سرکار قائم کا تذکرہ شروع ہو جانا، لوگوں کو امام زمانہ کی غیبت میں ان کی ضرورت کا محسوس ہونا، لوگوں کا اپنی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں اللہ سے اللہ کا وہ حجت اور ہادی طلب کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سرکار کا ظہور اصغر ہو چکا ہے، ظہور اکبر باقی ہے۔ یہ ضمناً ایک بات آئی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دی۔ میں غیبت پہ آتا ہوں، غیبت کیوں اختیار کی، کس وجہ سے کی، کیا حالات تھے جن کی وجہ سے امام کو غیبت اختیار کرنی پڑی؟ ایک طویل موضوع ہے جو کہ شاید میں ایک نشست میں مکمل نہ کر پاؤں، لیکن اگر آپ کے سوالات اسی طرح جاری رہے تو ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان، یہ ایک نہیں، کتب غیبت کئی موجود ہیں جن سے میں اب آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں مہدی اجل اللہ فارغ شریف میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، وہ خلق میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا، اس کی غیبت واقع ہوگی۔ اب جس چیز کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے ہوگی تو پھر اس نے ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی وہ سچی زبان جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ یہ ایک بات، اس کے علاوہ کئی وجوہات ہیں، صرف اس کو وجہ نہ سمجھیے گا، غیبت کی اس کے علاوہ کئی وجوہات ہیں۔ آگے سرکار فرماتے ہیں جس سے حیرانی ہوگی، جس میں ایک بڑی تعداد اپنے دین سے گمراہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب سرکار خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان ذیشان کے مطابق امتحان ہے مومنین کا اور غیر مومنین کا غیبت کے ذریعے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ایک عام سی بات ہے جو اکثر کی جاتی ہے، ظاہر تو سب پہچانتے ہیں، کوئی کمر پہچانے تو پتہ چلے۔ سرکار فرماتے ہیں بڑی تعداد دین سے گمراہ ہو جائے گی۔ دین سے گمراہی سے کیا مراد ہے؟ گمراہ کیسے ہوں گے؟ اس وقت تو ہم ماشاءاللہ دیکھتے ہیں پوری روئے زمین کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والے سارے اپنے دین پہ قائم ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ پڑھنے والے، جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، لڑائی کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہاں بھی آپ کی خدمت میں ایک سافٹ کارنر دینے لگا ہوں، جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، کسی کو زبردستی نہ کہیں، یہ ہر ایک کی اپنی طبیعت اپنا مزاج ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو کلمہ گو ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ دین سے گمراہ کیسے ہیں؟ جب میں اس پہ تفاسیر کی روشنی میں دیکھتا اور سوچتا ہوں تو ایک بات سامنے آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ دل سے پڑھ لیا تو کیا، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ وہ ڈاکٹر اقبال کا غالباً شعر ہے، لا الہ پڑھ لیا تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اس حوالے سے، یعنی لا، اس پہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید پروگرام میں سامعین کو یاد ہو، اس پہ میں نے گفتگو کی تھی، لا انکار ہے، الہ ہر اس معبود سے جو اللہ کے مقابلے میں آئے۔ یہ کہیں ہمارے اپنے پیدا کیے گئے معبود سے مراد جن کے ہم تابع ہیں، دلی طور پر، زبانی طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتے ہیں، مگر کیا حقیقت میں ہم تابع ہیں اللہ کے؟ پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ ہے، تابع ہیں؟ کہیں گمراہ تو نہیں ہے؟ کہیں ہمیں ان چیزوں نے جکڑ کے تو نہیں رکھ دیا
کہیں ہم خواہشات نفس نے ہمیں دبوچ کے تو نہیں رکھ دیا، کہیں ہم خواہشات نفس کے تابع ہو کر تو دین پہ عمل نہیں کر رہے، کہیں ہمیں نفسی دین کے کام تو نہیں کروا رہا. یہ تھوڑا گمراہی کے معنوں میں آ جاتا ہے. اس پہ میں انشاءاللہ پھر کسی دن روشنی ڈالوں گا. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پہ گفتگو کروں گا، بات ہماری رہ نہ جائے. پھر فرماتے ہیں، پھر وہ شہاب ثاقب کی مانند ظہور فرمائے، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوگی. کس نے فرمایا؟ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک طویل حدیث سرکار فرماتے ہیں، بلکہ یہ بات علی پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جس میں شہنشاہ انبیاء نے وصیت فرمائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، جس کو سرکار نے اظہار پسند فرمایا. سرکار فرماتے ہیں، مجھے فرمایا تھا میری سرکار نے کہ اے علی، ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز بڑی کمال ہے، منتظرین اور عاشقان اور کنیزان امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. آپ کے لیے بہت بڑی خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ تعالیٰ. سرکار فرماتے ہیں، مجھے میرے سردار نے، میرے آقا نے، میرے برادر بجان نے فرمایا تھا، اے علی، ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز اور ان کا یقین عظیم ترین ہے جو آخر زمانے میں ہوں گے، جبکہ ان کے درمیان ظاہراً کوئی حجت نہ ہوگی. ایمان تعجب خیز، یقین عظیم ترین، کائنات کی سچی زبان. پھر وہی بات آ گئی، کائنات کی سچی زبان فرمائی. ان کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا، کوئی حجت خدا ان کی سامنے نہیں ہوگی، ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوگی. اس کے باوجود وہ اندھیروں میں روشنی پر ایمان لائیں گے. بڑا کمال جملہ ہے. اسی پہ دل چاہ رہا ہے میں اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کروں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں غیبت میں بات کروں. یہی بات ہے، میں اکثر مجالس میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں. 11 ائمہ کے دور میں عاشقین نے جس طرح اپنے زمانے کی حجت کے ساتھ وفا کی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ قابل تحسین ہے، قابل داد ہے، لائق سلام ہے. مگر 12ویں سرکار وقت کی حجت خدا، ان کے ساتھ وفا کرنا، ان کا ساتھ دینا اس سے زیادہ کمال ہے. اس لیے اس دور کے عاشقوں نے ساتھ دیا تھا، مگر 11 کو دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے، غیبت میں ساتھ دینا اور ہے. دیکھ کے تو ہر کوئی کہتے ہیں جی لبیک، جی میں حاضر ہوں. جیسے عام طور پہ ہم الحمدللہ نعرہ لگاتے ہیں، لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین. یہ بھی ایک کسی دن کوشش کروں گا میں، بات اگر مجھے نہ بولی تو میں اس میں بھی ضرور انشاءاللہ گفتگو کروں گا. لبیک یا حسین کہنے کے لیے اپنے آپ کو کربلا میں رکھنا ہوتا ہے. لبیک یا حسین کہنے کے لیے کشتیاں جلانی ہوتی ہیں. لبیک یا حسین کہنے کے لیے اپنی خواہشات نفس کو جلانا ہوتا ہے. لبیک یا حسین کہنے کے لیے جمع مردی کے ساتھ تیار ہونا ہوتا ہے. لبیک یا حسین کہنے کے لیے شکر کی اعلیٰ منظر پہ پہنچنا ہوتا ہے. لبیک یا حسین کہنے کے لیے صبر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوتا ہے. لبیک یا حسین کہنے کے لیے امر امام پہ چلنا ہوتا ہے، اپنی مرضیاں نہیں ہوتی. لبیک یا حسین زبانی کلام ہی نہیں. کروں گا اسی پہ کسی دن گفتگو، میرے مولا نے چاہا تو. سرکار کیا فرمائے؟ وہ اندھیروں سے روشنی پر ایمان لائیں گے. کتنی بات فرمائے؟ اندھیروں میں روشنی پر ایمان لائیں گے، یعنی اندھیرا یعنی غیبت میں روشنی پر ایمان لائیں گے. یعنی عاشقین کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے غیبت بمنزلہ مشاہدہ ہے. اور ویسے بھی وفا کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں پردہ تو غیروں سے ہوتا ہے، اپنوں سے تو ہوتا ہی. یہ پھر ایک علیحدہ ٹاپک، پھر اس پہ کسی وقت گفتگو کروں. پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود فرماتے ہیں اپنے لال حسین علیہ السلام کو، ہے حسین، آپ کے اولاد میں نواں نائنتھ قائم بالحق دین کو ظاہر کرنے والا، عدل کو نافذ کرنے والا وہ قیام کرے گا، مگر ایک طویل غیبت کے بعد. صرف وہ لوگ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے جو مخلص ہوں گے. اتنی بڑی بات فرما گئے، جو مخلص ہوں گے. اب مخلص کون ہوتا ہے؟ یہاں طبیعت چاہ رہی ہے میں ایک بات پہ آپ کے ساتھ تفصیلی روشنی ڈالوں، لیکن میرے پاس اتنا شاید وقت نہ ہو.
جتنا ہو سکا میں کوشش کروں گا. مخلص کون ہوتا ہے؟ مخلص کا معیار اور ہوتا ہے. مخلص جو بھی ہوتا ہے وہ تمنا، طلب، لالچ سے بے نیاز ہوتا ہے. عاشقین کی عبادت اپنے کمال معیار پہ ہوتی ہے. وہ طلب جنت اور خوف دوزخ کے لیے یہ کام نہیں کرتے. وہ مالک کو لائق عبادت سمجھ کے کام کرتے ہیں، اور یہی لوگ مخلص ہیں. مخلصین مخلصین مخلصین، مخلص مخلص بے لوس، انکنڈیشنل. حلف نہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں ماتم کر رہا ہوں، میں مجلس سن رہا ہوں، میں مجلس سنا رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، ذکر کروا رہا ہوں. مجھے اس کا ریکارڈ چاہیے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے کسی نہ کسی صورت میں، چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے. یہ مخلص پن نہیں. محبت ضرور ہے کیونکہ یہ کام محبت سے ہی کیے جاتے ہیں، مگر اخلاص نہیں ہے. اخلاص یہ ہے ان سب کاموں کا شکریہ ادا کیا جائے. آپ کا احسان آپ نے مجھ جیسوں کو اس قابل سمجھا. اخلاص ہے. اخلاص ہے نیکی کر دریا میں ڈال، اس کو اخلاص کہتے ہیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہم کو نیک کام، اچھا کام، نیکی والا کام کریں، ہم اچھالتے پھرے پوری دنیا میں، دنیا کو بتاتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. اخلاص ہے، یہ مخلص پن ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ جو مخلص ہوں گے، آگے فرماتے ہیں جو دین کی دولت سے مالدار ہوں گے. پھر ایک علیحدہ موضوع ہے، بہت طویل موضوع ہے. دین کی دولت اور پھر مالدار. ان لوگوں نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہے. مولا حسین علیہ السلام کو پاک بابا فرما رہے ہیں، اور اللہ ان کے دلوں کو ایمان سے اللہ نے منور کیا ہے اور اپنی رحمت سے ان کی مدد کی ہے. پھر اگر میں لوح سید کائنات، مخدوم عالمین، ملکہ کونین، ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، وہ لوح شہزادی پاک کی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ بڑی طویل ہے. اس لوح میں بھی قائم آل محمد کی غیبت کا بھی تذکرہ ہے، ان کے ظہور کا بھی تذکرہ ہے. پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنے زمانے کے طاغوت کے ساتھ مصلحت کا سلسلہ چلے گا، سوا ہمارے قائم کے جو روح اللہ عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. غیبت کے بعد جب خروج کرے گا تو اس کے ساتھ کسی طاغوت کی مصلحت کا سلسلہ نہیں ہوگا. سمجھیے گا سرکار کیا فرمانا چاہتے تھے. پھر مولا حسین پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہم میں اول جناب امیر پاک علیہ السلام اور آخر قائم پاک علیہ السلام ہوں گے. وہ قائم بالحق ہوں گے جن کے ذریعے سے مردہ زمین کو اللہ زندہ کرے گا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں زمین تو زندہ ہے، مردہ زمین، اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ اس پہ بھی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں. یہ مردہ زمین کیونکہ کائنات کی سچی زبانوں نے فرمایا. مردہ کیا ہوتی ہے، مردہ کسے کہتے ہیں، مردے کی حقیقت کیا ہوتی ہے، زمین کو مردہ فرمایا گیا اور کائنات کی سچی زبانوں نے فرمایا. اس کے ذریعے دین حق کو عام ادیان پہ اللہ ظاہر کرے گا. اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے، اس کے لیے غیبت ہے جس میں ایک قوم دین سے مرتد ہو جائے گی. اب مرتد کا کیا مطلب ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دوسری دین پر ثابت قدم رہے گی. ان لوگوں کو اب ناصرین کنیزان امام زمان، عاشقین محبان آل محمد، امام حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے سرکار نے فرمایا، غور کیجئے گا، سرکار فرما رہے ان لوگوں کو تکالیف دی جائیں گی اور کہا جائے گا اگر تم سچے ہو تو ظہور کا وعدہ کب پورا ہوگا. پس دور غیبت میں صبر کرنے والا، جھٹلایا جانے والا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اب ایک بات طبیعت مچل رہی ہے کہ میں کھولوں. صبر کرنے والا اور جھٹلایا جانے والا اس مجاہد کا مرتبہ پائے گا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلوار کے ذریعہ جہاد کیا. اب 1400 سال پہلے والا انعام اس دور میں عاشقین بے لوث اور مخلص لوگوں کو دیا جا رہا ہے اگر وہ ثابت قدم رہیں تو، اگر ان میں صبر اور برداشت کا مادہ ہو تو، اگر وہ اپنے آپ سے دوسرے کو بہتر سمجھیں تو، ادروائز نہیں. میں دوبارہ دہرانا چاہ رہا ہوں، پھر سے نشین کیجئے گا. پس دور غیبت میں صبر کرنے والا، جھٹلایا جانے والا. یہ شکر کیا کرو بندے جھٹلاتے کچھ نہیں ہوتا، مالک نہ جھٹلائے.
مالک اپنے سے دور نہ کر دیں، بندوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. صبر کرنا اور جھٹلایا جانے والا اس مجاہد کا درجہ پائے گا، مرتبہ پائے گا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد کیا ہوگا. مولا سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص غیبت قائم میں ہماری ولایت پر ایمان رکھ کر ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے بدر احد کے مرتبہ کے برابر 1000 شہداء کا ثواب عطا کرے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. غیبت کے ضمن میں جب جابر نے معصوم سے پوچھا تو مولا فرماتے ہیں، جب جابر نے عرض کیا مولا اس دور میں بہترین عمل کیا ہونا چاہیے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. پھر ناصرین، کنیزان، عاشقین، منتظرین، عارفین، عاشقین، عالین، علیین ذہن نشین کیجیے گا. معصوم فرماتے ہیں اس دور میں جب جابر نے سوال کیا مولا اگر آپ فرما رہے ہیں آپ کا دور، آپ کے لال کا دور آئے گا، پھر اس دور میں غیبت ہوگی، اس غیبت کے دور میں یہ ہوگا، اس دور میں بہترین عمل کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بہترین عمل ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا. مولا صادق علیہ السلام عبداللہ بن سنان کے والد کو سرکار نے فرمایا دعا پڑھا کرو. کیا؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. کیونکہ اکثر سامعین کی زبان میری طرح عربی نہیں ہے، پڑھ تو ہم لیتے ہیں سمجھ نہیں پاتے. چھٹی امام کیا فرمانا چاہ رہے تھے عبداللہ بن سنان کے والد سے؟ سرکار فرما رہے تھے کہ دعا مانگا کر تو، بلکہ زرارہ کو بھی فرمایا زرارہ اگر تم اس دور غیبت میں ہو تو یہ دعا مانگو، اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، کیونکہ میں نے تیری معرفت حاصل نہ کی تو تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا. پھر اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر میں نے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کی یا میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. اور اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر مجھے تیری حجت کی معرفت عطا نہیں ہوئی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. اللہم عرفنی نفسک. اب سرکار یہ فرما رہے ہیں اے زرارہ ہر وقت یہ دعا پڑھو. میرا نہیں خیال ہم یہ ہر وقت دعا پڑھتے ہوں، کیونکہ ہم مولا کو مانتے ہیں زبانی کلامی، مگر حقیقت میں مولا کو ماننا یہی ہے، مولا کی ماننا. مولا کو ماننا کمال پہ پہنچتا ہے اس وقت جب ہم مولا کی مانیں. کیا فرما رہے ہیں؟ دعا مانگا کر کہ اگر نچوڑ کیا ہے، اگر میں نے تیری حجت کی معرفت، اگر مجھے تیری حجت کی معرفت تا نہ ہوئی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. لازم ہے معرفت. آگے سرکار فرماتے ہیں دعائے غریق میں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میرا مالک یہ غیبت کے ضمن میں ساری باتیں ہیں کہ غیبت کے ضمن میں مجھے دین پر ثابت قدم رکھنا. دل چاہ رہا ہے میں اس پہ بھی 2-4 باتیں کروں، لیکن نہیں، وقت نہیں ہے. میں بات مکمل کروں صرف معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ہی شاید میں آج آپ سے بات کر پاؤں گا. مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، یونس بن عبد الرحمن، جب سرکار نے یونس بن عبد الرحمن کے سامنے اپنے قائم کا تذکرہ رکھا تو اس نے پوچھا مولا آپ قائم بالحق ہیں؟ فرمایا میں حق کے ساتھ قائم ضرور ہوں، مگر وہ قائم بالحق جو زمین کو خدا کے دشمنوں سے پاک کرے گا وہ میری اولاد میں سے 5واں ہوگا. آگے فرماتے توبہ ہے ہمارے ان کے لیے جو غیبت میں متمسک رہیں گے، ہماری ولایت پر ثابت قدم رہیں گے، دشمنوں سے بیزار رہیں گے. وہ ہم سے ہیں. کیا انعام دے رہے ہیں 7ویں امام؟ ہم نے تو ساری زندگی سرکار کی قید ہی سنی ہے، کسی نے سرکار کے بارے میں بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا. سرکار 7ویں امام کے معجزات ہیں. بہت اہم جملہ ہے سامعین. سرکار 7ویں امام فرماتے ہیں وہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں. یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے. وہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں. 8ویں امام ریان بن سلط نے جب والی خراسان مولا علی رضا علیہ السلام سے قائم کے بارے میں دریافت کیا، یہ بھی میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس پہ بہت زیادہ خزانہ ہے، بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے. جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا غیبت میں وہ نظروں سے غائب ہوں گے، ان کا نام لینا جائز نہ ہوگا. پھر فرمایا ان کی غیبت پر، اب مولا نے
مومنین کی کیفیت بیان کی ہے 8واں امام نے. سرکار فرماتے ہیں ان کی غیبت پر مومنین و مومنات غمگین اور حیران ہوں گے. میرا نہیں خیال مومن غمگین سوائے 10 محرم کے یا 10 دنوں کے یا کسی مجلس پہ، اس کے علاوہ غمگین ہم ہوتے ہی نہیں. آگے فرماتے ہیں مولا تقی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، بہت ہے میں وہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں مختصر وقت میں زیادہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں. مولا تقی بادشاہ سے پوچھا گیا، مولا اکثر آپ تذکرہ فرماتے ہیں ہمارا قائم آئے گا، ہمارا قائم آئے گا، ہمارا قائم آئے گا، ان کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں وہ اس وقت قیام کرے گا جب اس کا ذکر بھی مٹ چکا ہوگا. خلق اس کا انتظار کریں گے، مخلص خلق اس کا انتظار کریں گے، منکرین مذاق اڑائیں گے، ثابت قدم نجات پائیں گے، اجلت پسند ہلاک ہوں گے. یہاں ایک بات ہے جس کو اکثر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، معصوم کا یہ فرمان لے کے میں چاہ رہا ہوں میں اس میں بھی گفتگو کرتا جاؤں تاکہ یہ بھی بڑا اہم اور ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے. کہتے ہیں نا جی جو یہ منتظرین ہر وقت کہتے ہیں اللہم اجل ولی کر، مولا جلدی آؤ، مولا جلدی، اجلت پسند نہیں. اس کی حقیقت پیچھے کیا چھپی ہے؟ معصوم کیا فرمانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایسے ایسے کام کرنا شروع کر دیں کہ جو معاشرے میں نامناسب ہو. آخر معاشرے میں بھی ہم نے رہنا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم سروائیو کر رہے ہیں. امام زمانہ کا انتظار ہم پہ واجب ہے، اوجب ہے، لازم ہے، ہماری تمام عبادات میں شامل ہونا چاہیے، ضروری ہے. مگر اجلت پسند سے مراد یہ ہے کہ جو کہے جی بس امام نہ آئے تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا، میں مار دوں گا، اجلت پسندی سے یہ مراد ہے. ورنہ جلدی کے بارے میں اکثر کہا گیا ہے جلدی، بلکہ یہ اکثر ایک مثال دیتے ہیں برادران ہمارے، کوئی بات نہیں ان کی ذہن کی سوچ ہے جی جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی کام شیطان کا ہے. میں ان کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں بے شک جلدی کام شیطان کا ہے، مگر کچھ جلدی والے کام شیطان کے نہیں ہوتے. جس طرح بیٹی جوان ہو جائے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا جلدی عقد کروں، جنازہ گھر میں پڑھو، بندے کی کوشش ہوتی ہے جلدی دفنایا جائے. اگر جلدی کام شیطان کا ہے تو 10 دن رکھو، کوئی بات نہیں، 10 دن بعد دفنا لینا، 5 دن بعد نہیں جلدی کرنا رسول خدا کا حکم ہے، فوری طور پہ دفنائے تھے. ہوتے ہیں جلدی کام شیطان کے، مگر کچھ کام جو جلدی والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے نہیں، وہ رحمان کے ہوتے ہیں. اور جلدی یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہماری ہر خواہش میں شامل ہونا چاہیے زمانے کے امام کا ظہور، مقدم ہونا چاہیے زمانے کے امام کا ظہور. اجرت پسندی سے مراد جو میں نے عرض کیا وہ یہی ہے کہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ بندہ شدت پسندی میں پہنچ جائے، بس مولا نہ آئے تو میں اپنے آپ کو یہ کر لوں گا، مولا نہ آئے تو میں نے یہ کر لینا ہے. اور اگر وہ معاشرے میں رہتا ہے، ہاں اگر معاشرے سے کاٹا ہو جائے وہ جانے، اس کا مولا جانے اس کے لیے کیا حکم ہے کیا چیزیں ہیں وہ مولا بہتر جانتے ہیں. مگر اس حوالے سے یہ حکم ہے ہمیں اللہم اجل ولی کل فرج مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہمیں اپنے امام کے ظہور سے ہماری آنکھوں کو جلدی منور کیا جائے. اس کے بعد مولا نقی علیہ السلام سے جب گفتگو ہوئی ایام کے حوالے سے، کسی نے پوچھا مولا یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی نہ کرو کیونکہ یہ بھی تمہارے دشمن بن جائیں گے. سرکار مسکرا کے فرماتے ہفتہ میری جد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب، اتوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب، پیر یعنی سوموار پاک حسنین علیہ السلام سے منسوب، منگل چوتھے پانچویں اور چھٹے شہنشاہ معظم علیہ السلام سے منسوب، بدھ ساتویں آٹھویں نویں اور 10ویں سرکار فرما رہے ہیں میں بھی شامل ہوں ہم سے منسوب. جمعرات میرے لخت جگر حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب، اور جمعہ سرکار بیٹھے تھے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں جمعہ میرے قائم سے منسوب، ان کا نام ہی جمعہ ہے. جب وہ تشریف لائیں گے پوری کائنات کو جمع فرمائیں گے. اب آگے فرماتے ہیں جمعہ جمع فرمائیں گے اور جن کے پاس اہل حق جمع ہوں گے، اور وہ زمین کو عدل انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگی. بس 11ویں شہنشاہ کا یہ فرمان سنو اور 2 باتیں غیبت پہ، بس آج کی نشست اتنی کافی. مولا حسن عسکری علیہ السلام سرکار سے جب غیبت قائم کے بارے میں پوچھا گیا
سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے آخری فرزند کی اطاعت کی اس نے گویا ہم سب کی اطاعت کی. یقیناً وہ حدیث جو ختمی مرتبہ امام الانبیاء سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت، یعنی کفر کی موت، شرک کی موت، انکار کی موت، جو وقت کی حجت کی، وقت کے محمد کی معرفت کے بغیر مر گیا. ہم 9 لاکھ کو آج بھی حقدار لعنت قرار دیتے ہیں اور 72 کو آج بھی حقدار رحمت قرار دیتے ہیں. کیوں؟ 9 لاکھ کو معرفت امام زمانہ نہیں تھی اور 72 کو معرفت امام زمانہ علیہ السلام تھی. جس نے حسین کی نصرت کی، جس نے حسین کا ساتھ دیا، گویا اس نے رسول کا بھی ساتھ دیا، گویا اس نے یا علی بادشاہ کا بھی ساتھ دیا، گویا اس نے حسن بادشاہ کا بھی ساتھ دیا، گویا اس نے حسین کا بھی ساتھ دیا. اور جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا اس نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا. فرماتے ہیں میرے آخری فرزند کی اطاعت گویا ہم سب کی اطاعت ہوگی. غیبت میں، آگے فرماتے ہیں غیبت میں لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کی اللہ حفاظت کرے گا. کافی ائمہ کے حوالے سے مختصر میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی. امید ہے آپ نے نوٹ بھی کی ہوں گی اور آپ ان باتوں کو بار بار سنیں گے بھی صحیح. اور آپ کے سوالات ہوں ضرور کیجیے گا. کتاب جتنے کہیں حوالے دینے کے لیے تیار ہوں. اب ایک بات جو عام طور پہ کی جاتی ہے، طول عمر. جی غیبت ہے تو اتنی طویل غیبت، اتنی لمبی غیبت، اتنی بھی کبھی کسی انسان کی زندگی ہوتی ہے. مولا صادق علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا، سرکار آپ اکثر فرماتے ہیں ہمارے لال کی غیبت طویل ہوگی، سرکار کتنی لمبی زندگی ہوگی؟ مسکرا کے فرماتے ہیں جناب نوح کی زندگانی کو دیکھیں، 2500 سال زندہ رہے. 2500 سال. پروردگار قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے. وہ جو چاہے کیا وہ نہیں کر سکتا؟ اور اس ضمن میں بھی ڈھیروں باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، مگر مختصر ایک بات طول عمر کے حوالے سے. آج تک ہمارے برادران اسلام سارے متفق ہیں کہ آج بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں. کتنی زندگی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی؟ یقیناً آپ کہیں گے 2019 چل رہے 2019 سال. اگر اللہ رب العزت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال زندہ رکھ سکتا ہے، بلکہ امام مہدی کے ظہور تک زندہ، کیونکہ برادران اہل سنت نے بھی لکھا ہے جب جناب عیسیٰ آئیں گے اس وقت جب قائم آل محمد جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سرکار تشریف لائیں گے اور ایک نماز کا خوبصورت قیام ہوگا کعبے پر، جس میں جناب امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے یا نبی اللہ نماز پڑھائیے. جناب عیسیٰ عرض کریں گے سرکار قائم آل محمد حجت خدا صدیوں سے میں آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا، میں آگے نہیں پڑھا سکتا، آپ ہی ہمیں نماز پڑھائیے. اس ضمن میں بھی بڑی خوبصورت بحث ہوئی ہے. بحث ہونی چاہیے مگر محبت کے انداز میں. بڑی خوبصورت علماء نے کہا ہے یہ نماز پڑھانے کے لیے پیش امام کی شرائط یہ ہونی چاہیے، اہل علم زیادہ ہونا چاہیے، تقوی میں زیادہ ہونا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کیا معیارات ہوں گے اللہ کے اس نبی میں اور اللہ کی اس حجت میں کہ اللہ کے نبی کو مجبوراً پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا اپنی مرضی سے اللہ کی حجت کے. یہ کیا معیارات ہوں گے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. طول عمر کے حوالے سے یہ میرا دل تھا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ چند گزارشات ہیں. اب غیبت کا جو یہ سلسلہ عاشقین ہم توجہ نہیں کرتے. ماشاءاللہ مولا کے عاشق امام کے غیبت کے دن گن گن کے گزار رہے ہیں. باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100، اتنے دن ہو چکے ہیں امام کی غیبت کو. عاشق دن دن کے گزار رہے ہیں. اب یہاں یہ کہا جائے جی یہ کیسی بات ہے جی دن گزارنا؟ حکم ہے، منتظر رہو، اچانک وہ آئے گا. جس طرح نشانیوں کے ضمن میں نے پہلے عرض کیا تھا، شاید کسی میڈیا پہ عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ بتایا گیا یہ نشانیاں پوری ہوں گی. مگر معصوم کا ایک فرمان جو ان ساری چیزوں کو سمیٹ کے ایک مجموعہ دیتا ہے کہ ہمارے لال کے ظہور کے لیے نشانیوں پہ مت جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں ان کے سارے امور مکمل کر دے گا اور ایک رات میں ظہور فرمائیں گے. اس کا مطلب معصوم فرما رہے تھے وہ اچانک آئے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو اس طرح ہمارے لال کے ظہور کا انتظار کر.
امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد یعنی 6 مہینے ربیع الاول سے لے کر شوال تک 6 مہینے جو دور تھا وہ انتہائی، دیکھیں میں ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں، گزارش کرنے لگا ہوں تمام محبان آل محمد کی خدمت میں، ٹائم ملے بلکہ ٹائم نکالیں، سرکار کے وجوب غیبت پڑھیں، کیا ہیں وجوہات جن کی وجہ سے قائم نے غیبت اختیار کی۔ ایک بات تو اٹل ہے کہ معصوم نے فرمایا تھا، اس کے علاوہ بھی تو کوئی سلسلے تو بنتے ہیں نا، جس طرح کربلا کا واقعہ ہوا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں پاک رسول خدا فرماتے رہے مٹی بھی دی، مٹی کی خوشبو بھی تھی، وہ مٹی جو کربلا کی تھی وہ پاک نانی نے دی تھی اس وقت، اور یہ ہونا تھا، بھائی کوئی حالات بھی تو بنے تھے نا کربلا کے، بس یہ تو نہیں تھا بس سرکار نے فرمایا تو بس گئے اور یہ سارا کچھ ہو گیا، کیفیات بھی تو بدلی تھی نا، نہیں یہاں بھی کیفیات اور حالات بدلے، مگر فرق یہ ہے جس وقت امام زمان نجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے غیبت اختیار فرمائی اس سرکار کی ہجرت میں، اور میں اکثر سوچتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی ہجرت میں ہے یہ گھر اطہر کی بات، فرق نہیں ہے، میں ان میں فرق نہیں ڈال رہا، مثبت بن کے سوچئے گا، جب سرکار نے ہجرت فرمائی ایک طویل قافلہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر جب امام زمانہ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، جب امام زمانہ کے گھر پر چھاپے پہ چھاپے مارے گئے، لائنوں نے کیا کیا ظلم لائے ہیں، کیا کیا کیفیات تھی، جب سرکار نے غیبت پسند فرمائی سرداب کی طرف جا رہے تھے، اس وقت کیا کیفیت تھی امام زمانہ کی پاک اماں کی، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر مطہر گھر اطہر کے اندر تھی، کیا کیفیت ہوگی، ایک چھوٹی ہمشیر ہے امام زمانہ علیہ السلام کی جن کو پاک اماں نے اٹھایا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ تن تنہا یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی امام زمانہ علیہ السلام کی۔ میں صرف 2 باتوں سے آپ کو بتا سکتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے گا، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جب سرکار ماں سے ودا ہونے لگے نا، اماں اب اللہ کا حکم ہے، اب ہم نے غیبت اختیار کرنی، اماں آپ تک ظالم نہیں پہنچ پائیں گے، میری ماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ماں نے آگے بڑھ کے لال کو سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ پھیلائے، قائم آل محمد نے پاک اماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھے، جو ہی ہاتھ رکھے ماں نے سینے سے لگایا، 2 سوال کیے، اسی سے اندازہ کیجئے غیبت کی کیا کیفیت تھی۔ جب ہاتھ سلام کر کے سرکار مڑے نا خدا حافظ کہنے کے لیے، ماں کو ہاتھ اٹھائے نا، ماں نے 2 سوال کیے، ملکہ رومہ مزمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، پوچھا میرا لال آپ کب تشریف لاؤ گے؟ فرماتے ہیں یہ تو خالق کو معلوم ہے، ہاں اماں آخری وقت جب آپ دنیا سے بس پردہ کریں گی میں ضرور آؤں گا اماں۔ دوسرا سوال، میرا لال آپ جا کہاں رہے ہو؟ مہدی قائم آل محمد جا کہاں رہے ہو؟ اب یہاں کیفیت میں کیا بیان کروں گا، اور میں جملہ پتہ نہیں بیان بھی آپ کی خدمت میں کر پاؤں یا نہیں۔ اس وقت قائم آل محمد کی کیفیت کیا تھی؟ سرکار فرماتے ہیں ہمارا سفر نام اتنا ہی ہے، ہمارا سفر چھوٹا نہیں ہے، پتہ نہیں امت ہمیں کہاں رہنے دیتی ہے، ہمیں کئی مقامات بدلنے پڑیں گے، ہم کہاں اللہ اکبر۔ سرکار سرداب کے قریب گئے، پھر ایک دفعہ حسرت بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھا، ماں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ماں اب آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، ماں اب ہم نے غیبت اختیار کرنی ہے، جب تک ہمارے مخلص تعداد پوری نہیں ہوتی ہے۔ بس سامعین، ایک لمحہ فکریہ، ایک سوال اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کے پروگرام کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ سوچیے گا ضرور ہمارا اس وقت کے حسین کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ غیبت بمنزلت زندان کہلاتی ہے۔ ہم نے اپنے امام کی اس غیبت کے اختتام کے لیے کچھ کیا اور کچھ نہیں، 1-2 جملے دعائی امام زمانے کے بھی پڑھے، اگر نہیں پڑھے آج سے شروع کریں، کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کریں، پیغام اپنے تک پہنچائیں، جب اپنے تک پہنچ جائے پیغام دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو پیغام دینا غدیر ہے، کوشش کریں دامِ دل میں سخنیں، سٹکر چھپوائیں، بینر چھپوائیں، لوگوں میں شعور بیدار کریں تاکہ قلت ناصرین کا معاملہ کثرت میں بدل جائے
اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بس میں نچوڑ دینے لگا اور اجازت دینے لگا ہوں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پاک رسول خدا کو منہ دکھانے کے شاید قابل بن جائیں. کہیں یہ نہ ہو کہ پاک رسول خدا فرمائیں میرا لال آخری دور کے لوگوں، میرا لال غیبت کے زندان میں اکیلا رہا، تم نے تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بقائمهم اجل اللہ تعالی فرج. اللجن يا مولا اللجن 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 اللجن